بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں اس سوال کا جواب ذکر کیا جائے گا کہ کیا محرم کے مہینے کی اہمیت صرف واقعہ کربلا کی وجہ سے ہے یا اس کے پیچھے اور اسباب بھی پائے جاتے ہیں۔ ویسے عام طور سے تو اس بارے میں جو خیال پایا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ محرم کو جو اہمیت ملی ہے وہ واقعہ کربلا سے ملی ہے، حالانکہ ایسا نہیں۔ محرم کی اہمیت اور مقام اور مرتبہ یہ سابق سے چلا آ رہا ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی جو تعداد ہے وہ 12 ہے، منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ ان 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ محرم کا مہینہ۔ حرمت والے مہینے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ عزت والے، مقام والے، مرتبے والے مہینے ہیں۔ تو محرم بھی چونکہ ان مہینوں میں آتا ہے تو اس سے اس کا مقام ظاہر ہوتا ہے، اور یہ نزول قرآن کے وقت سے یہ اس کی اہمیت بتائی جا رہی ہے۔ تو جبکہ واقعہ کربلا تو بہت بعد میں پیش آیا ہے، تو پتہ چلا کہ پہلے سے اہمیت ہے۔ اور پھر خود لفظ محرم کا معنی ہی عظمت والا ہونا ہے، عزت والا ہونا ہے، مقام اور مرتبے والا ہونا ہے۔ اس کی اہمیت اس لفظ کے معنی سے بھی ظاہر ہوتی ہے۔ اس مہینے کا احترام اور عزت صرف اہل اسلام میں ہی نہیں تھا، بلکہ مشرکین مکہ بھی اس مہینے کی حرمت اور عزت کے قائل تھے۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعون اور اس کے ظلم و ستم سے جو نجات ملی ہے تو وہ اسی مہینے میں ملی ہے، تو اس اعتبار سے اس کی ایک تاریخی حیثیت بھی ہے۔ مسلم شریف کی ایک حدیث میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ افضل الصیام، سب سے افضل روزے بعد رمضان، رمضان کے مہینے کے بعد، شہر اللہ المحرم، وہ اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں۔ اب اس حدیث میں مزید محرم کے مہینے کی 2 خصوصیات معلوم ہیں۔ ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس کو اللہ کا مہینہ کہا گیا ہے۔ ایسے تو مہینے سارے اللہ ہی کے ہیں، لیکن اس مہینے کی خاص طور سے اللہ کی طرف نسبت کرنے سے اس کا مقام اور مرتبہ بڑھانا مقصد تھا، اس کو ظاہر کرنا مقصد تھا۔ اسی طرح پھر اس مہینے کے جو روزے ہیں رمضان کے مہینے کے روزوں کے بعد سب سے افضل قرار دیا گیا ہے، تو یہ اس کے مقام اور مرتبے کے لیے مستقل دلیل ہے۔ تو قرآن کریم کی آیت سے اور ایسے ہی اس حدیث سے معلوم ہوا کہ محرم کو جو مقام اور مرتبہ ملا ہے تو یہ پہلے سے ملا ہوا ہے، واقعہ کربلا کی وجہ سے نہیں ملا ہے، واقعہ کربلا تو بعد میں ہوا ہے۔ البتہ اتنی بات کہی جا سکتی ہے کہ واقعہ کربلا جو پیش آیا اس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو کربناک المناک شہادت ہوئی ہے، تو محرم کے مہینے میں ہونے کی وجہ سے اس شہادت کا مقام اور مرتبہ بڑھ گیا ہے، کیونکہ جب کوئی عمل کسی افضل مہینے میں ہوتا ہے، افضل دن میں ہوتا ہے، تو اس عمل کی قدر و قیمت بڑھ جاتی ہے۔ تو محرم کے مہینے میں حضرت حسین کی شہادت ہونے کی وجہ سے شہادت کا مقام اور مرتبہ اور بڑھ گیا ہے۔ بہرحال تو معلوم ہوا محرم کی اہمیت محض واقعہ کربلا کی وجہ سے نہیں، لہذا جب یہ اتنی عظمت والا مہینہ ہے، اتنے مقام اور مرتبے والا مہینہ ہے، اللہ کا مہینہ ہے، اس کا تقاضا ہے کہ اس مہینے میں بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر کے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے، فرائض واجبات کا اہتمام کرے، اس کے ساتھ نوافل اعمال کا اہتمام کرنے کی بھی کوشش کی جائے، اور ساتھ ساتھ جو زیادہ ضرورت جس بات کی ہے وہ یہ ہے کہ گناہ سے اپنے آپ کو بچایا جائے، رسومات اور بدعات جو اس مہینے میں کی جاتی ہیں ان سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ قرآن کریم میں جہاں حرمت والے مہینوں کا ذکر ہے، ان کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کہ ان مہینوں میں اپنے نفسوں پر ظلم نہ کرو۔ ان مہینوں میں اپنے نفسوں پر ظلم یہ ہے کہ اتنا عظیم مہینے اللہ نے عطا کیے ہیں، حرمت والے مہینے عطا کیے ہیں جن میں محرم بھی آتا ہے، پھر بھی انسان عبادات کر کے ان مہینوں سے فائدہ نہ اٹھائے تو یہ مستقل نقصان ہے، اور پھر گناہ کر کے اللہ کو ناراض کرے تو یہ مستقل الگ نقصان ہے۔ چنانچہ امام ابو بکر جساس رازی رحمۃ اللہ علیہ نے احکام القرآن میں لکھا ہے کہ ان مہینوں سے فائدہ نہ اٹھانا بہت بڑا نقصان ہے، لہذا ان مہینوں میں عبادات کا اہتمام کیا جائے اور ہر طرح کی گناہ سے، رسومات اور بدعات سے اجتناب کیا جائے اور بچا جائے۔ دعا ہے جو کچھ کہا سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل تعلیم اسلام میڈیا کو سبسکرائب کر لے۔